बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंतहाई मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से, हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए। आज हम सबक नंबर 18 और कल 19 और हम जो हमारा टारगेट था, जो हमने करना था, वो इंशाल्लाह हम कंप्लीट कर चुके होंगे। देखिए कितना आसान, कितना जल्दी हमारा टाइम गुजर गया है। तो आज हम सीखेंगे आज के कुछ में कि कुरान आसान और इसका सीखना क्या जी बेहतरीन काम है। हम जो बात करते हैं कि कुरान मुश्किल है, तो आज इसको हम इंशाल्लाह साबित करेंगे कि कुरान बहुत आसान है। और हम वर्ब पढ़ रहे थे, यानी कि फेल पढ़ रहे थे, उसके अंदर हम फाइल मफूल के नए इशारे इंशाल्लाह सीखेंगे। वो क्या चीज़ होते हैं फाइल मफूल वगैरह, किस तरह वो वर्ब से, किस तरह वो फेल से बनते हैं, उसको इंशाल्लाह आज हम उसको भी देखेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ आगे। जी, क्या आपने सबक पढ़ा? यकीनन आप पढ़ रहे होंगे, क्विज भी कर रहे होंगे, तो इसको आप कंटिन्यू रखें। थोड़ा सा हम पिछले से असबाक ले लेते हैं कि हम हफ्ते बाद दोबारा आ रहे हैं, तो आपको यकीनन पता होगा यौम का मीनिंग्स क्या है जी। जरा चैट बॉक्स में आप लिखिए जरा क्विकली। आज हमारे थोड़े से अफ़ाल जो है ना लंबे होंगे, कोशिश हमारी है कि इन सवालों पे हम टाइम कम से कम वेस्ट करें। बिल्कुल ठीक है जी। बी जी, वसवास। वसवास पता चल रहा है वसवसा से है, वसवसा डालने वाला होता है या वसवसा। जी बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं जी, माशाल्लाह जी। मैं नाम आज कम अनज़लनाहु, अनज़लना ना हमने नाजिल किया किसे? उसे। हु जी बिल्कुल ठीक है जी, हमने नाजिल किया उसे। आज का सबक ये है जी, कुरान आसान और इसका सीखना बेहतरीन काम है। ग्रामर के अंदर हम फाइल, जाइल, फतह, नासर, इससे इंशाल्लाह इसको किस तरीका इससे बनते हैं, इसको आज इंशाल्लाह देखेंगे। नुकाते तालीम शौक बड़ा जबरदस्त है। और आज हम सिर्फ 14 नए अल्फाज सीखेंगे जो कुरान पाक के अंदर 898 तकरीबन 900 बार आए। देखिए आज सबक जब हम खत्म कर लेंगे तो हमारा जो टारगेट था 232 अल्फाज का, 222 अल्फाज हम सीख चुके होंगे। कल के लेसन में हम 10 अल्फाज नए सीखेंगे और हमारा टारगेट कंप्लीट हो चुका हुआ है। देखिए हमने जो बात की थी 50% की बैटरी 50% से ऊपर चली गई है। ठीक है जी। ये जो 222 अल्फाज हैं कुरान पाक के अंदर 40,469 बार है, यानी तकरीबन 40,500 बार। तो कितनी खुशी की बात है कि अभी हमने कल ही कोर्स, देखे थोड़े दिन ही में कोर्स स्टार्ट किया और आज हम इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। कुरान समझना आसान है, ये आयत हमें बताती है। वलाकद, इसको सुन लेते हैं फिर इस पे। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। जी, अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर फरमाते हैं, सूरह कमर की आयत नंबर 17, आयत नंबर 22, आयत नंबर 32, आयत नंबर 40, ये वाली आयत बार बार रिपीट हो रही है 4 दफा। सूरह कमर के अंदर ही 4 दफा अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। तो हम इसको जुटला नहीं सकते, हम गलत बात नहीं कर सकते। अब इसको वर्ड बाय वर्ड देखते हैं तो फिर इंशाल्लाह आपको इसका आ जाएगा मतलब। वलाकद हम पढ़ चुके हैं, वाव का मतलब होता है और, कद, कद कामत इस्लाम में हमने पढ़ा था। ये पूछना मुझे आपसे चाहिए था। तहकीक, नमाज खड़ी होगी। ला हमने पढ़ा है लाफी में, ठीक है। ला का मतलब होता है अलबत्ता, इसके भी हमने 4 मीनिंग्स, 4 उसके अंदर पढ़ा, सॉरी 3 पढ़े हुए हैं। इसम के साथ, फेल के साथ और हर्फ के साथ इसके मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं ला के। ठीक है जी। यस्सर ना, यस्सर आसान, ना हमने, मतलब यस्सर हम आसान, ना हमने। ये ऐसे जैसे हमने पढ़ा फाला, जैसे हमने पढ़ा ना फाला, फैलू, फालता, फालतू, फालतुम, फालना, ये वाला जब हम इशारा अपनी तरफ करते हैं फालना, ये वो वाला ना है। यस्सर ना, हमने आसान किया। कौन कह रहे हैं? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कुरान पाक के अंदर कि और अलबत्ता जोर दे रहे हैं, बार बार 4 दफा जोर दिया कि तहकीक हमने आसान किया। अब थोड़ा सा यसर किस तरह मीनिंग जा सकते हैं? युसर
اکثر ہم یہ ہماری بچیوں کے نام بھی ہوتے ہیں یسرا، یہ کیا جی آسانی، عسر مشکل، ٹھیک ہے جی. یہ عسر کو ہم یہ بھی اکثر الفاظ یوز کر رہے ہوتے ہیں، عسرت کے دن، مشکل کے دن، ٹھیک ہے جی. ویسے بھی بولنے میں یسر جو ہے وہ آسان ہے اور عسر تھوڑا سا مشکل ہے، ٹھیک ہے جی. یسر کیا جی آسانی، یسرنا ہم نے آسان کیا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کس کو؟ القرآن کو، ٹھیک ہے جی. کس کو آسان کیا؟ القرآن کو. یہ قرآن کا لفظ قرآن سے نکلا ہوا ہے، یہ دیکھیں نا اس کے الفاظ، اسی سے قاری بنتا ہے، قرآن سے ہی قاری بنتا ہے. جو قرآن پاک کو بڑے اچھے طریقے سے قرأت سے پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی یہ قاری ہے، قرآن کا قاری ہے، اس کو قرآن بڑے اچھے طریقے سے. قرآن کا میننگ سب سے زیادہ، بہت زیادہ پڑھا جانے والا. اس کے نام میں بھی معجزہ ہے. آج غیر مسلم بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ قرآن ہی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. یہ دیکھیں قرآن کا معجزہ ہے، قرآن سب سے زیادہ پڑھائے جانے والا ہے. اس کا میننگز یہ ہے کہ بہت پڑھے جانے والا. تو پھر میننگز پہ ایک دفعہ غور کرتے ہیں. البتہ تحقیق ہم نے آسان کی ہے کس کو؟ قرآن کو. لذکر، ذکر کے لیے. لی اور الذکر، لی کا مطلب ہوتا ہے لیے، الذکر ذکر کے لیے. جی کوئی ذرا چیٹ باکس یا ویسے مجھے بتائے گا، یہاں پہ ہے اوپر دیکھیے نا لذکر، اگر ہم اس کو توڑ رہے ہیں تو یہ الف یہ حمزہ ہے، یہ کہاں سے آ گئے؟ ہے کسی کو تھوڑا بہت آئیڈیا؟ جی کوئی نہیں ہے. سر یہ جو ذکر کا لفظ ہے یہ خاص ہے کیونکہ قرآن کے لیے ٹھیک جو ہے، خاص میں ہوگا اس کے ساتھ. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ میں نے یہ والا یہ پوچھا ہے، یہ اس کے اندر تو کوئی نہیں نظر آ رہا یار ہے. جی یہ دیکھیں جب ہم لکھتے ہیں نا للہ، جب ہم پڑھیں گے اکٹھا تو ہم اس طریقے سے پڑھیں گے للہ، ٹھیک ہے. جب اس کو توڑ کر لکھیں گے تو لی لہدا آ جائے گا اور اللہ میں ساتھ لکھنا پڑتا ہے، اس لیے جو یہ حمزہ ہے یہ اس لیے ساتھ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں پہ یہ لی اور ذکر خاص تو آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن یہ جو حمزہ کی میں نے بات کی یہ اس لیے آیا ہے، یہ جب ہم اس کو توڑ دیتے ہیں جیسے یہاں پہ ہم نے کیا للہ، لی اور اللہ ہے، جب اکٹھا لکھیں گے تو للہ لکھیں گے. جی کلیئر ہو گیا اس کا کسی؟ ٹھیک ہے جی. اب آگے ہم اس کو بڑھتے ہیں. لی لیے ذکر کے لیے. یہ ذکر کا ہم نے ٹیبل بھی کیا ہوا ہے، ذکر تھا، اس میں ہم کہتے ہیں یاد کرنا، ٹھیک ہے. ذکر یاد کرنا، سمجھنا، نصیحت حاصل کرنا، ٹھیک ہے جی. اس کے دو میننگز ہیں ذکر کے، یاد کرنا، سمجھنا، اور اس سے کیا کرنی ہے جی نصیحت حاصل کرنا. کس طریقے یہ آسان کس کے لیے ہے؟ ذکر کے لیے، یعنی حفظ کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے. نمبر دو اس کو سمجھنے کے لیے، اس سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے. یہ بالکل ایزی ہے، آسان ہے. فتوے دینا، احکام نکالنے کے لیے اس کے اندر بہت سے احکامات ہیں. اس پہ آپ کو مزید محنت کرنی پڑے گی، مزید آپ کو سٹرگل کرنی پڑے گی. جیسے جائیداد میں کس کس کا حصہ ہے، طلاق کے مسائل ہیں، اور بہت سے مسائل اس کے اندر، یعنی کہ احکامات سارے کے سارے ہم اس سے ملتے ہیں. آپ نے خود بھی دیکھا کہ ہم نے صرف اور صرف 20 گھنٹے، ٹوٹل ہماری کلاسز 20 ہیں، میں ہم نے نماز کو سمجھ لیا. تھوڑی سی گرامر کے ساتھ تو آپ نے 40,000 بار آنے والے قرآن پاک کے اندر الفاظ سیکھ لیے. تو اس سے بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ قرآن کا جی کتنا آسان ہے. تو سبحان اللہ، سب لوگ بولیں سبحان اللہ، ٹھیک ہے جی. جہاں بیٹھے ہوئے
تو ہم اس کو دیکھتے ہیں اس سے اسباق. عمل میں شکر ادا کیجیے. عمل سے اس کے آسان کرنے کا اس نیت اور پلان کے ساتھ کہ ہم جلد سے جلد پورا قرآن سیکھیں گے. جی ذرا ہینڈ ریز کریں. اس کورس کے بعد بھی باقی کورس بھی انشاءاللہ آپ کریں گے نا. ہینڈ ریز کریں یا چیٹ باکس میں لکھ دیں. جی سسٹر فاطمہ کہہ رہی ہیں جی بالکل. جی انشاءاللہ سسٹر سعدیہ کہہ رہی ہیں, سسٹر نسیم, ماشاءاللہ سب لوگ کہہ رہے ہیں. اس سلسلے کو آپ نے یہاں تک محدود نہیں کرنا, روکنا نہیں ہے, اس کو آگے لے کے چلنا ہے. دیکھیں یہاں پہ کتنا آسان ہے. ہم نے صرف اور صرف نماز سیکھی ہے. آہستہ آہستہ آپ کافی حد تک قرآن پاک کا سیکھ چکے ہیں. یہ ہم نے انشاءاللہ نیکسٹ ویک جو کلاس ہوگی اس کے اندر ہم اس کو دیکھیں گے کہ واقعی ہم نے 50% الفاظ سیکھ لی ہیں یا ہم نے صرف ویسے ہی دعوے کر رہے تھے. اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن مشکل ہے تو یہ کہیے کہ اللہ کے یہ خلاف کیا جی اعلان ہے. یہ اللہ کے اعلان کے خلاف بات ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر 4 دفعہ, آپ اس کو کھول کے دیکھ سکتے ہیں قرآن پاک کو. اس قرآن پاک کو کھولیں, سورہ قمر ہے, یہ کیا کہتے ہیں 54 ہے, سورہ نمبر 54 ہے اور 27ویں پارے کے اندر ہے. ٹھیک ہے, اس کی آیات میں نے بتا دی آپ کو 17, 22, 32 اور 40. مطلب کہ 4 دفعہ اسی قرآن پاک کے اندر آپ کھول کر دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرما رہے ہیں کہ البتہ تحقیق زور دے رہے ہیں کہ ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے, نصیحت حاصل کرنے کے لیے, اس کو سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے, اگر کبھی آپ کے دل میں خیال آئے کہ نہیں تھوڑا مجھے مشکل لگ رہا ہے تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ مجھے محنت کم کی ہے. آسان ہے خود بخود نہیں آئے گا, یہ ذہن میں رکھیے. آسان ضرور ہے لیکن خود بخود نہیں آئے گا, کچھ نہ کچھ وقت لگانا پڑے گا, تھوڑی سی محنت بھی کرنی پڑے گی. جو چل کر آتا ہے اللہ کی طرف تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں. تو آپ نے الحمدللہ یہ کورس سٹارٹ کر کے آپ نے چلنا شروع کر دیا. بھائی اس سفر کو آپ نے آگے لے کر چلنا ہے. خود کے لیے آسان ہے, دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے آسان ہے. اچھی طرح سیکھے تاکہ اس کے انداز بیان, اس کی دلیلیں سب یاد ہو جائیں, تاکہ ہم اپنے لیے اور دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے اس کو استعمال کر سکیں. تو تصور, احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کر جی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے, نصیحت حاصل کرنے کے لیے. جی اسی آیت کے متعلق جناب یسرنا, بالکل ٹھیک ہے جی, ہم نے بنایا اس کو کیا کیا جی آسان. بالکل ٹھیک ہے جی بردر حسن, تسکین ظفر اور بھی بہت سے لوگوں نے لکھا. ذکر کے 2 معنی, سبق لینا اور دوسرا کیا ہے, یعنی کہ نصیحت لینا, سبق لینا. جی بالکل جی ٹھیک ہے جی, یاد کرنا. یہ تو بات ہوگی قرآن پاک سے. اب ہم حدیث لیتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اب کیا کہا گیا جی, حدیث مبارکہ ہے, نہ صرف آسان ہے بلکہ کیا جی بہترین کام ہے. خیرکم, تم میں سے بہترین, من وہ ہے جو تعلم القرآن, قرآن کو سیکھے اور سکھائے اس کو. پہلے آپ لوگ سیکھ رہے ہیں, میں نے بھی سیکھا الحمدللہ, اب میں آپ کو سکھا رہا ہوں. آپ بھی کوشش کیجئے کل اس کو سکھانے والے بن جائے. نیت کیجئے ہمارے ساتھ ایز اے ایکٹیز ٹیم کو جوائن کیجئے. اگر آپ 80% سے ابو نمبر لیتے ہیں تو ہماری ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں. جب کبھی کوئی ٹریننگ آئے گی آپ ٹریننگ لے کر باقاعدہ اس کو سکھانا شروع کر دیے. جب آپ تھوڑا تھوڑا یہ 15-20 منٹ کی جو ریویژن ہوتی ہے وہ کروا لیں گے تو انشاءاللہ یہ اور آسان ہوتا جائے گا. جی خیرکم, خیر کا مطلب ہوتا ہے اچھا, بہترین, کم تم میں جو ہم یہ اشارہ کرتے ہیں نا, ہم کا یہ کم, جب یہ ہم اشارہ کرتے کم تم میں سے. من کا خیر کیا جی اچھا, یعنی کہ سب سے بہترین. خیرکم تم میں سے بہترین, خیرکم تم میں سے بہترین. من کے ہم نے میننگز پڑھے ہوئے جی, کون, جو, کے 2 میننگز. کون کا ہم نے پڑھا ہوا ہے من ربو کا, من ربو کا, یہ انگلش میں کہتے ہیں ہو آر یو. میں اگر آپ سے پوچھوں من ربو کا تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟
چیٹ باکس میں لکھ دیں یا بول کر کوئی ایک بتا دے. ربی اللہ. ربی اللہ. ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، یہ بھولنا نہیں ہے انشاءاللہ. دوسرا ہم نے جو کمینگس پڑھا ہوا ہے خیرکم من تعلم القرآن، یہاں پہ آئی ایم دا ون ہو. جی تعلم سکھایا، سیکھا، سوری تعلم سیکھا، یعنی کہ پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، سیکھنا ہے، پھر علم، پھر سکھانا ہے ہم نے. ٹھیک ہے، جب ہم سیکھیں گے تو سکھا سکتے ہیں، یہ تو نہیں کہ پہلے ہم سکھانا شروع کر دیں سیکھے ہی نہ. تو الحمدللہ آپ لوگ سیکھ رہے ہیں، تو یہ سب سے بہترین کام ہے. وَعَلَّمَهُ، اور علم سکھایا ہو اس کو، یہ ہو والا ہے، ہو اس کو. یہ دیکھیں پہلے تعلم آپ نے سیکھنا ہے، پھر آگے آپ نے ڈلیور کرنا ہے، دوسروں کو سکھانا ہے. پہلے سیکھنا ہے، پھر دوسروں کو سکھانا ہے. تو اب تک آپ نے سینکڑوں کلاسیں لی ہوں گی، مگر اس وقت سطح زمین، اس پوری زمین کے اوپر مختلف مضامین کی کلاسیں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں ساری کلاسوں میں سے بہترین کلاس کون سی ہے؟ قرآن پاک کی ہے، جو کہ جس کے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، جو کہ آپ سیکھ رہے ہیں. تو پہلے طالب علم کا ذکر آیا ہے. یہ اکرام ہے قرآن سیکھنے والوں کے لیے. اللہ کی کتاب کا علم ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے ہر شخص کو کیا ہے، سیکھتے رہنا چاہیے. بہترین شخص کون ہے؟ وہ ہے جو دونوں کام کرے، یعنی پہلے سیکھے پھر دوسروں کو سکھائے. سیکھنے تک محدود نہیں، اس وقت نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم سکھائیں گے. 10 سیکنڈ آپ کے پاس، کوئی سے دو نام چیٹ باکس میں لکھیں یا بول کر بتا دیں. بہن بھائی کو سکھائیں گے، پیرنٹس کو سکھائیں گے، بچوں کو سکھائیں گے، کوئی بھی آپ دو نام لے لیں اور اس کو آپ نے سکھانا ہے. جی علی نواز صاحب کہہ رہے ہیں بچوں کو ماشاءاللہ آپ خود بھی سکھا سکتے ہیں، ماشاءاللہ بیٹی کو، جی بچوں کو ماشاءاللہ. سسٹر نسیم، سسٹر غزالہ، آپ اس کورس کا پارٹ بھی ان کو بنوا سکتے ہیں، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. چلڈرن ماشاءاللہ جی. چلیں ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ جی. کوشش کیجئے کسی نہ کسی کو سکھائیے. صرف ناظرہ قرآن نہیں ہے، بلکہ فہم قرآن سیکھے اور قرآن میں غور کرنا سیکھیے. سب سے بڑی بات یہ کہ آپ نے ناظرہ ضرور پڑھیں، اس کو آپ غور کریں، تدبر کریں، اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. نیت اور پوری کوشش کیجئے، اس سلسلے کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے. آج آپ فرسٹ کلاس لے رہے ہیں، نیکسٹ لیول میں آپ نے جانا ہے، پھر اس سے آگے چلنا ہے. جہاں پہ آپ کو سمجھ نہیں آتی اس کو 2 دفعہ کر لیں. اگر آپ کو کورس سمجھ نہیں آ رہی دوبارہ کر لیں، اگر نہیں سمجھ آتی پھر دوبارہ کر لیں، پھر آپ اگلے لیول پر چلے جائیں. اس کی سمجھ نہیں آتی اس کو 2 دفعہ کر لیں، پھر آگے چلے جائیں. آہستہ آہستہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں تو انشاءاللہ پورے قرآن پاک کا آپ کو ترجمہ آنا شروع ہو جائے گا، خود سے آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. جب کوئی تلاوت قرآن پاک کی تلاوت ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. تو اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ایک دفعہ آپ پڑھ لیجئے اس کو. جی اب اسی سے متعلق سوالات چیٹ باکس میں آپ نے لکھنے ہیں. خیرون کا کیا مطلب ہے جی؟ بالکل ٹھیک ہے جی، تم میں سے بہترین. بالکل میں ایک دو نام لیں، سسٹر نسیم، بردر حسن، ثنا کمال. جی ٹھیک لکھا جی آپ لوگوں نے. جی وعلمہ. ٹھیک ہے جی، اور سکھاتا ہے اسے. تعلم القرآن. تعلم پہلے سیکھتا ہے
پھر سکھایا جاتا ہے. جی قرآن سیکھنے کا مطلب کیسے پڑھنا چاہیے، کیسے غور کرنا چاہیے، کیسے سمجھنا چاہیے، کیسے عمل کرنا چاہیے، ایک سے زائد جواب. جی سسٹر نسیم اختر بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے جی. آل جی بالکل سب ٹھیک کہہ رہے ہیں. سسٹر ثنا کمال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا قرآن، اسے پھیلا کر، اس پر عمل کر، اس پر وضاحت کر، پھر اس کی تلاوت کر کے. یہ بالکل ٹھیک ہے جی، اس کا جواب بھی آل ہی ہے. یہاں پہ میں ایک بات کرتا چلوں، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے معلم بنا کر بھیجے گئے تھے. آپ نے قرآن کو سمجھایا اور عمل کر کے بتایا. یعنی اصل تعلیم کیا ہے؟ ہم کو قرآن کے الفاظ کو تجوید کے ساتھ بھی پڑھنے کا طریقہ سیکھنا چاہیے، مگر اس سلسلے کو رکنا نہیں ہے. کوشش کیجئے تاکہ قرآن کی اصل تعلیم جو ہے نا وہ شروع ہو سکے. تو کوشش کیجئے آگے اس کو بڑھتے رہیں. جی سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے اسے. ٹھیک ہے جی، سیکھتے ہیں قرآن کی تلاوت. ماشاءاللہ جی سسٹر سعدیہ، سسٹر تسکین، نسیم اختر، بالکل جی قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے اسے. چلیں اب چیٹ باکس میں ذرا رک جائیں، اب آگے دیکھتے ہیں جی ہم. سب سے اہم نیت ہے آپ کی. اب آپ کی کیا نیت ہے یا سکھانے والے کی کیا نیت ہے؟ تو یہ بھی کیا جی بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات. اعمال تو بس کیا ہے، نیتوں پر ہے. جو آپ عمل کرتے ہیں اس کی صرف اور صرف آپ کی نیت پر ڈپینڈنٹ ہے، آپ کس نیت سے کر رہے ہیں، کس اس سے کر رہے ہیں. انما یا آپ نے میننگ یاد رکھنے، جیسے ان سے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا. ٹھیک ہے جی، ان اگر، شاء اللہ چاہے اللہ، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ فریزز ہیں، آپ کو پتہ ہے، اس سے ہم میننگز اچھی طرح یاد رکھتے ہیں. یاد کرنا بہت ہی امراض ہے. الفاظ کو مثالوں سے سیکھتے ہیں، مثالیں جو ہم جانتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اگر آپ مثالیں یاد رکھیں گے تو معنی جلد یاد ہوں گے، معنی جلد یاد آئیں گے، ایک لفظ کے معنی دوسرے میں گڑبڑ نہیں ہوں گے. تو انما بس صرف، انما بس صرف، انما بس یہ آ گیا. اعمال بالنیات، اعمال تو بس کیا نہیں، نیتوں پر ہے. عمل سے کیا بنتا ہے، جمع اس کی ہے اعمال. یہ والا ہم پڑھ چکے ہیں عمل. ٹھیک ہے جی، یہ اسم ہے تو انشاءاللہ جس کو ہم اسی عمل کو بھی انشاءاللہ آج پڑھیں گے ہم. جو عملہ، عملو، عملتا، عملتو، اس کا جو عمل ہے یہ والا انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے. اعمال، عمل کی جمع کیا ہے جی، اعمال. نیت، نیات، یہ بھی جمع ہے اس کی. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں، اس کے اسباق دیکھتے ہیں. قیامت کے دن، یہ ذرا غور طلب بات ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے. قیامت کے دن پہلا فیصلہ 3 لوگوں کا. اس میں سے کون ہوگا، ایک قرآن کا قاری ہوگا، یعنی کہ ٹیچر، جو بھی دکھاوے کے لیے پڑھاتا تھا، انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی، عبادت برباد، ایسے عمل کو اللہ قبول نہیں کرتا جس میں اس کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی دکھانے کے لیے ہو. یہ ایسے ہے جیسے دودھ کے گلاس میں ایک قطرہ پیشاب کا گر جائے تو کوئی بندہ اس کو نہیں پیے گا، کیوں، اس کو گر جائے گی. ایسے ہی ہے یہ جو دکھلاوے کے لیے لوگ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو دکھلاوے کا کسی طور پہ بیچ میں ذرا سا بھی اگر وہ آ گیا تو سب سے پہلے وہ ٹیچر، قرآن کا ٹیچر، قرآن کا قاری جو دکھلاوے کے لیے پڑھاتا تھا. انشاءاللہ ہم صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے قرآن سیکھیں گے، اور تاکہ سیکھ کر دوسروں کو سکھائیں گے. تو الحمدللہ آپ لوگ سیکھ رہے ہیں، آپ نے کوشش کرنی ہے اس کو آگے سکھانا ہے، لیکن اس میں صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہ ہو. ہاں آپ کی یہ نیت ہو سکتی ہے، لوگوں کو بتائیں کہ دیکھیں میں پڑھا رہا ہوں، آپ بھی پڑھائیں. ٹھیک ہے جی، یہ جو ہماری سسٹر آپ کو ریویژن کروا رہی تھی، یہ ڈاکٹر ہیں. جس وقت انہوں نے ٹریننگ لی تھی، یقین کریں ان کے ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تو یہ چل نہیں سکتی تھی. یہ گئی، انہوں نے جا کر ٹریننگ لی، بڑی مشکل سے لی، اور ان کو اتنا زیادہ شوق تھا. ایز اے ایکیوٹیز ہمارے ساتھ بڑے عرصے سے کام کر رہی.
اور ان کو جب بھی کبھی گروپ میں ہم ڈالتے ہیں کہ جی ریویژن کروانی ہے، سب سے پہلے ہاں کرتی ہیں۔ آج ایک اور سسٹر دوسری تھی، وہ بھی کروانا چاہ رہی تھی، لیکن یہ انہوں نے سبقت لے گئی اور جلدی سے انہوں نے اسکرین شیئر کر کے کروا دی۔ تو اس شوق اور جذبے کو قائم آپ لوگوں نے بھی رکھنا ہے، ٹھیک ہے، نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے۔ تو دنیا کے شاید 90% مسلمان قرآن کو نہیں سمجھتے، یہ 90% میں کہتا ہوں اس سے زیادہ لوگ ہیں جو نہیں سمجھتے۔ اس لیے ہم خود قرآن سمجھ کر انہیں سمجھائیں گے تاکہ ہر مسلمان اس قابل ہو کہ غیر مسلم کے سامنے بھی قرآن کا بہترین پیغام کو پیش کر سکے۔ ہم نے اس لیے بھی سیکھنا ہے تاکہ ہم خود عمل کریں گے، پھر دوسروں کو بھی اس کو سمجھائیں گے، پھر ایسا ایسا کرتے ہو سکتا ہے کہ وہ غیر ممالک کے اندر ہو اور اس کے جاننے والے غیر مسلم ہوں اور ان کو قرآن سمجھا سکے، ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو جائے۔ تو اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے۔ انما الاعمال بالنیات، مال تو بس کیا جی نیتوں پر ہے۔ جی اس طرح چیٹ باکس میں جلدی سے لکھ دیں انما، جی سسٹر سعدیہ نے لکھا، سسٹر تسکین نے لکھ دیا جی، ٹھیک ہے جی۔ سی نیکسٹ، قرآن کے کچھ قاری حضرات کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، وجہ؟ سی جی بالکل ٹھیک ہے جی، بری نیت سے ان کی۔ اب اس کو بھی یہ دیکھیں میننگز، آپ یہ 2000 سے زائد مرتبہ یہ والے الفاظ ہیں۔ ان کو یاد رکھیں، اگر انشاءاللہ سے ان کو یاد رکھیں، بے شک میننگز ہے ان اللہ مع الصابرین، انما صرف انما الاعمال بالنیات، اس سے اس کو آپ یاد رکھ لیں۔ تو آج کو قرآن پارٹ یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ ایک اہم اناؤنسمنٹ، اس کو ہم ریکارڈ کرنا چاہ رہے ہیں، لاسٹ کلاس ہوگی ہماری 8 اگست کو۔ کل ہم انشاءاللہ 19 لیسن پڑھیں گے، نیکسٹ ویک میں 7 کو 20 اور 8 کو بھی 20 لیسن کو ہم پڑھیں گے۔ 7 کو ہم قرآن پارٹ کو دیکھیں گے، اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے کیا وہ بات واقعی صحیح ہے کہ ہمیں 50% قرآن پاک آتا ہے، اس کو ہم پروف کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس لیے ہماری ریویژن کلاسز 2 ہوں گی، اسے نیکسٹ 14 اگست کو، 14 اگست اور 15 اگست کو۔ 14 کو کمپلیٹ قرآن پاک کی جو قرآن پاک ہے اس میں لیسن نمبر 1 سے لے کر 20 تک انشاءاللہ آپ کو ریوائز کروایا جائے گا، اور گرامر پارٹ ٹیوزڈے والے دن 15 اگست کو ریوائز کروایا جائے گا۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا 9-10 پر ہماری کلاس سٹارٹ ہو جائے گی اور 10:10 تک ہوگی۔ اس کے بعد ہماری بات چیت، آپ کے ویوز بھی لیے جائیں گے کہ کورس کیسا رہا، اس کے اندر کوئی غلطیاں کیا ہوئی ہیں کیا نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے فائنل کوئز۔ فائنل کوئز، سوری یہ ڈیٹ غلط لکھی ہوئی ہے، یہ پچھلی ہی لکھی گئی ہے، سوری، ٹھیک ہے جی، یہ آ رہی ہے جی 16 اگست، یہ چینج نہیں کر سکے۔ 16 اگست بدھ والے دن اگر آپ کوئز دینا چاہیں تو اس دن دے سکتے ہیں، سیٹرڈے آگے جو آئے گا اس کو دے سکتے ہیں، سنڈے کو دے سکتے ہیں، آپ یہ آپس میں ڈیسائیڈ کر لیجئے گا، ورنہ 21 اگست کو بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ کلاس والے دن 14 اگست کے بعد جو 21 اگست کو منڈے آئے گا اس کو ہو سکتا ہے سیٹرڈے سنڈے میں سے ڈیٹ ہو سکتی ہے، فرائیڈے کو ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے جی، ویڈنسڈے کو ہو سکتی ہے، یہ ریویژن ہو چکی ہے اس کے بعد جس دن آپ کہیں گے، لیکن یہ آپ نے یہ نیکسٹ کلاس تک، کل تک ہم انشاءاللہ اس کو ڈیسائیڈ کر لیں گے۔ یہ شام 7 بجے سے لے کر 10 بجے تک اس کو آپ کے لیے اوپن کیا جائے گا، اگر آپ کہیں گے تو 6 بجے سے لے کر 9 بجے کر لیں گے، کیونکہ ہماری کلاس کا ٹائم 10 بجے تک ہوتا ہے، تو اس کو ہم 3 گھنٹے دیں گے، 15-20-25 منٹ میں یہ فنش ہو جاتا ہے۔ زیادہ ٹائم دینے کا پرپس یہ ہے، میں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہوں زیادہ سے زیادہ۔ بعض دفعہ لوگ بزی ہوتے ہیں کسی ٹائم میں، وہ کسی ٹائم بھی اس میں کمپلیٹ کر لیں۔ فارن سے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ٹائم میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، کسی کے نماز کا ٹائم کا فرق ہوتا ہے، تو آپ اس کے اندر 20-25 منٹ، آدھا گھنٹے کے اندر کوئز کر سکتے ہیں۔ 7 بجے سے لے کر رات 10 بجے اس کو کلوز کر دیا جائے گا۔ نیو کورس انشاءاللہ سٹارٹ ہوگا اگست میں ہی، کوشش یہ ہے کہ 21 اگست ورنہ 28 اگست، منڈے ٹیوزڈے ہی ہوگا، 9 to 10 ہوگا۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ فلائر شیئر کیے جائے گا، اور اس میں کوشش آپ نے کرنی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیں، آپ بھی صدقہ جاریہ بنے، آپ کی وساطت سے اگر کوئی 1-2 لوگ بھی آگے تو انشاءاللہ یہ بہترین کام ہوگا۔ 9 to 10 منڈے ٹیوزڈے جی۔ کورس 2 ہوگا وہ؟ کورس 1 نہیں ہوگا جی، کورس 2 جب ہوگا سٹارٹ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔
ठीक है जी। कोर्स 2 जब स्टार्ट होगा उसका आपको बता दिया जाएगा, लेकिन 1 अगर आप दोबारा करना चाहेंगे तो आप दोबारा कर सकते हैं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये होगी आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइएगा। ये फ्लायर होगा, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे रोज लगाएं, ताकि कोई एक भी, अगर आप 20 लोगों को कहें तो 4-5 लोग ज्वाइन करते हैं, क्यों? कुरान की तरफ कम लोग आते हैं। तो आपने कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट करने की। जितने लोग आपके उससे आएंगे तो आपके लिए भी सदका जारिया बन जाएंगे। ठीक है जी, हम पार्ट बी की तरफ बढ़ते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 18B, इसको हम देखते हैं। आज हमने पढ़ना है जी फाइल, मफूल, फेल। ठीक है जी, ये पूरे के पूरे जितने 11 के 11 हमने पढ़े हुए हैं वो आज हम इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे। इसको थोड़ा सा हमें फास्ट लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि 11 टेबल्स हमने तकरीबन कंप्लीट करने हैं। तो ग्रामर आपको पता है TPI से हम करते हैं। ठीक है जी, जी मेरी स्लाइड्स वगैरह क्लियर है? ठीक है, आपको पता है ग्रामर हम क्या करते हैं? सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। जी आगे आपसे रिवाइज करवाते हैं आज। जी, अल्फाज कलमे की 3 किस्में हमने बार बार कहा। इसम फेल हरफ, इसम फेल हरफ, इसम फेल हरफ। इसम की हमने पहचान, शुरू में अल लगा होगा, तनवीन होगी, 2 ज़बर, 2 पेश हो सकती हैं, 2 ज़ेर हो सकती हैं, वाव नून या नून अलिफ ता हो सकता है। फेल जिससे काम करने का या होने का पता करता है, इसमें जमाना भी पाया जाता है। हरफ जो 2 इसम और फेलों को मिलाता है। फेल हम कंप्लीट तकरीबन कर चुके हैं, लेकिन आज टेबल हम इसका कंप्लीट करेंगे। उसके अंदर कुछ अस्मा आएंगे, कैसे आएंगे आज हम देखते हैं जी। फेल की हमने 3 किस्में पढ़ी थी। फेल माजी जो हो गया, जो गुजर गया, कंप्लीट हो गया। मुदारे जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा या फ्यूचर में होगा। फेल अमर हुक्म देना, गुजारिश करना, रिक्वेस्ट करना, ऑर्डर करना। देखिए अमर भी पढ़ चुके हैं, मुदारे भी पढ़ चुके हैं, माजी भी पढ़ चुके हैं हम। तो इस तरह फेल की किस्में हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब तक हमने क्या सीखा? ये सीखा है फ़अला, उसने किया, माजी, माजी के ये 6 अल्फाज है। 7वां हमने मुअन्नस भी किया हुआ है। इसी तरह मुदारे के ये 6 हैं। मुअन्नस का कल इंशाल्लाह हम सीख लेंगे। 2 अमर के सीखे हैं, 2 नहीं के हैं। तो इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। बार बार 4 बाब हैं। ठीक है जी, 4। सबसे पहला सेट है फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलतुम, फ़अलना, यफ़अलू, यफ़अलूना, तफ़अलू, अफ़अलू, तफ़अलूना, नफ़अल, इफ़अल, इफ़अलून, ला तफ़अल, ला तफ़अलू। इफ़अल कर, इफ़अलू करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलू मत करो। जी, कौन इसको रिवाइज करवाएगा क्विकली एक दफा? हैंड रेज रखें, मैं बारी बारी सबको लेता जाऊंगा इंशाल्लाह, जो करवाना चाहते। जी सिस्टर नसीम करवा दें। फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलतुम, फ़अलना, यफ़अलू, यफ़अलूना, तफ़अलू, अफ़अलू, तफ़अलूना, नफ़अलू, इजअल, इफ़अल, इजअलू, ला, इफ़अल, इफ़अल। इफ़, इफ़अल, इफ़अलू, ला तफ़अल, ला तफ़अलू। जज़ाकल्लाह। अच्छा, ये हमने पढ़े थे जी 4 नमूने। पहले को हम कहते हैं जी फा, क्या कहते हैं, बाप कह लें, पैटर्न कह लें, जो भी इसको अपने ज़हन में रखें। फा, दूसरा नून, नासरा से नून, स्वाद है ये स्वाद स्वाद, धराबा, और सीन सामिया से। अच्छा, इसकी हमने एक छोटी सी पोएम पढ़ी थी, अगर किसी को याद है वो सुना सकता है। कुरान खोलोगे, पोएम कह लें, उसका नज़म कह लें, जो भी। जी कोई एक सुना दे अनम्यूट करके। जी सर मैं बोलूं। जी फाताहा कुरान खोलो, नासौरा अल्लाह मदद करेगा, दाराबा मार पड़ेगी, सामिया सुन लो। जज़ाकल्लाह। कोई और? जी कोई और? अच्छा, एग्जैक्ट इस तरह है
सिस्टर ने ठीक सुनाया, अगर कुरान खोलोगे फतह तो अल्लाह की मदद आएगी, नौसरा, वरना मार पड़ेगी, दरबा इसलिए सुन लो, समया। ठीक है जी, ये 4 बाब इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं जी। आज के सबक में हमने पढ़ना है फा आइन लाम 3 हरूफ से हम क्या बनाएंगे, इसम फाइल बनाएंगे, इसम मफूल बनाएंगे, मस्दर बनाएंगे। मस्दर क्या होता है जी, काम का नाम बनाना सीखेंगे, यानी कि सम फेल इसम मफूल और मस्दर बनाना सीखेंगे। ये उर्दू में भी हमने पढ़ा हुआ है, इसम फाइल अभी भी हम बात करते आए हैं कि जैद ने मारा, ये क्या है जी, मफूल है। फलां ने फलां को मारा है, ये क्या है जी, फाइल है, मफूल है, मस्दर है। मस्दर क्या होता है जी, काम का करना। जैसे हम कहते हैं जी उसने खाया, खाया उसने काम किया, काम का नाम है खाना। वो गया, वो गया है, जाना। ठीक है जी, ये क्या जी, काम है। वो आया, आना उसका काम था, वो आ गया है। और इस तरह ही कुछ कोई भी काम कर रहे होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, मस्दर कहते हैं। इसम फाइल, इसम मफूल, इसको हम सीख सकते हैं, इसको हम सिखाएंगे आपको आज किस तरीके से फाइल बनता है, किस तरीके से मफूल बनता है। मस्दर की कोई पैटर्न नहीं है, कोई वो नहीं है। फाइल मफूल का एक सांचा है, जिस तरह भी हमने बात की थी सांचों की, बाब की, तो इसको तो हम कंफर्म कर सकते हैं। मस्दर ये हमेशा कभी चेंज हो जाता है। इस जो आप कोर्स कर रहे हैं इसमें आपको लिए आसानी होगा, लेकिन आगे जाके ये थोड़ा सा चेंज होता रहता है। तो मस्दर क्या जी, काम का नाम। ठीक है, उसने खाना खाया, उसने खाना बनाया, उसने चाय बनाई, उसने चाय पी, उसने फलां किया, तो ये सारे क्या जी, काम का नाम है मस्दर। फाइल, ये फाइन नाम कलमे से बना हुआ है। कैसे बनता है ये हम इस पे देख लेते हैं। ये फाला, हमने सबसे पहला टेबल फाला, हमेशा ये हमारा हो रहा है। फाला से हम कहेंगे, इसका इशारे आज सीख लें, और ये फाइल मफूल को मैं बता देता हूँ कैसे बनेगा। फाला से बना फाइल, ये कोई चीज, कोई पैसे हैं, कोई चीज है, कोई किसी को जब दी जाती है ना, ये यूं पकड़ के ये कोई चीज दे रहे, ये वाले कोई चीज दे रहा है, ये इसको हम कहते हैं फाइल। जब भी इसकी टीपीआई करनी है, ये क्या जी, फाइल, कोई चीज दे रहा है, देने वाला, करने वाला, ये ऊपर से फाइल। अब मफूल, जिस पर असर पड़ता है वो क्या है जी, वो यूं हाथ होता है। ठीक है, उसको कोई चीज दी जा रही, फाइल ये दे रहा है, मफूल ले रहा है। फाइल क्या जी, देने वाला, करने वाला, मफूल लेने वाला, जिस पर असर पड़ता है। ये दो इशारे समझ गए, फाइल देने वाला, मफूल लेने वाला। ठीक होगा जी। फेल, काम का करना, काम का नाम है ये, तो उसको हम ये ना, जिस तरह ये जोर से ये इसका इशारा है। फाइल, मफूल, फेल, फाइल, मफूल, फेल। ठीक है, ये फाइल, मफूल, फेल। अच्छा, अब इसको बनता कैसे है, ठीक है नी, ये बनता कैसे है फाइल मफूल। अब ऊपर आपको नजर आ रहा है 3 है, फा आइन और लाम। फा आइन और लाम, हम इस पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेंगे ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। फा आइन और लाम, ये 3 हरूफ है, 3 हरफ है। फा, आइन है और लाम है। जो पहला कलमा है, इसके बाद अगर अलिफ ऐड कर दीजिए, जैसे आपको रेड नजर आ रहा है, ये रेड नजर आ रहा है, ये क्या बन गया, फाइल। क्या बन गया, फाइल। शुरू में इसके मीम लगा दें और सेकंड के बाद वाओ लगा दें। ये सारों के साथ होगा, ये नहीं कि सिर्फ इसके साथ। ठीक है जी, शुरू में हमने क्या लगाना है, मीम लगाना है। वाओ के बाद सॉरी, सेकंड जो कलमा होगा, जो भी होगा, सेकंड के बाद वाओ लगना है और आखिरी लैदा हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, मफूल। क्या बन जाएगा, मफूल। क्या बन जाएगा, मफूल। और सेकंड पर जज़म होगी और इसके पर वाव पे भी जज़म होगी। फेल, फेल जो है पहले के नीचे जेर या जबर जो भी होगा, सेकंड इसका साकिन होगा। इसके अंदर आपको जबर नजर आ रही है, दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में, उसमें सारों पे जबर है। अच्छा, ये तनवीन जो है, ये 2 पेश 2 जबर 2 जेर, ये इसम की निशानी होती है। ये इसम है, अस्मा है, किससे बने हैं, वर्ब से। ये इन तीनों को हम क्या कहेंगे, ये इसम है, इसम फाइल, इसम मफूल और आगे इसम फेल कह लें या मस्दर कह लें।
ٹھیک ہے. اس کے اوپر 2 پیش ہوں گی, 2 زیر ہوں گی, 2 زبر بھی ہو سکتے ہیں. شروع میں اس کے ال بھی لگ سکتا ہے, واو نون بھی آ سکتا ہے, یا نون بھی آ سکتا ہے, الف تا بھی آ جائے گا. ہم آگے جا کے آپ کو دکھاتے ہیں. یہاں پہ کسی کو سمجھ آ گئی فاعل مفعول کیسے بنتا ہے؟ اگر نہیں آئی تو ہینڈ ریز کر, میں دوبارہ اس کو سمجھا دیتا ہوں, ورنہ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. جی, جس کسی کو بلا تکلف سمجھ نہیں ہے بتا دیں, میں انشاءاللہ دوبارہ ریوائز کر دوں گی. چلیں ٹھیک ہو گیا جی. تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. اس کو کون ریوائز کروائے گا؟ فاعل مفعول فعل, فاعل مفعول فعل. جی سسٹر آمنہ. فاعل مفعول فعل. فاعل اشارے ضرور کرنا ہے, جی اشارے کرنے ہیں, اشارے آپ نے جی ضرور کرنے ہیں. جی جی فاعل مفعول فعل. جزاک اللہ. جی کوئی اور ریوائز کروائے گا؟ جی یہ ہے فاعل کرنے والا. یہ آخری آپ ساکن بھی کر سکتے ہیں. فاعلن کرنے والا, مفعولن جس پر اثر پڑا, فعلن کرنا, فعلن کرنا. جی بردر حسن آپ بھی ریوائز کروا دیں, یا نہیں سمجھ آئی تو پوچھ لیں. فاعل کرنے والا, کوئی بھی کام کرنے والا اس کو فاعل کہیں گے. مفعول جس پر کام کا اثر پڑا ہو یا جس پر کام کیا گیا ہو اس کو مفعول. فعل جو کام کیا گیا, یعنی کہ کھانا پینا, کرنا, آنا جانا, یہ کرنا فعل. جزاک اللہ. رائٹ سر؟ جی رائٹ. جی جی اس کو ذرا کمپلیٹ کوئی پڑھ دے, آپ ہی بردر کر دیں, میننگ کر جی لیں, جی آپ ہی کر لیں. فعل فعلوا فعلت فعلت فعلتم فعلنا. يفعل يفعلون تفعل افعل تفعلون نفعل. افعل افعلوا لا تفعل لا تفعلوا. فاعلون کرنے والا, مفعولون جس پر اثر پڑا, فعلون کرنا. جزاک اللہ. اب یہ جو دائرے لگے ہوئے نا, یہ 3 اس کی فعل کی چابیاں ہیں, اس کو چابیاں کہتے ہیں. اور یہ جو ہے اسم فاعل, یہ جو فاعل مفعول اور فعل, یہ اسماء کی چابیاں ہیں. یہ 3 اسماء ہے, 3 کیا ہیں اس کے اندر؟ وہ ہیں ورب ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کے اندر دیکھیں ملتے جلتے الفاظ ہیں, جیسے فعلا اور اس کو فعل کہیں. دیکھیں ان دونوں کو اگر آپ دیکھیں, اس پہ سارے پہ زبر ہے, اس پہ سیکنڈ پہ کیا ہے؟ جزم ہے. یہ ساروں کے اندر اسی طرح ہی ہوگا. اسی طرح دیکھیں افعلو, حمزہ لگی ہوئی ہے, سیکنڈ کے اوپر کیا ہے اس کے اندر؟ ساکن ہے. اگر ان کو دیکھیں, یہ حمزہ ہٹائیں تو باقی تقریباً یہی نظر آ رہا ہے نا آپ کو, یا یہ والا دیکھ لیں. اسی طرح افعل دیکھ لیں, افعل کے اینڈ میں جزم ہوتی ہے. افعل سیکنڈ پہ بھی ہے, یہ فعل پہ بھی ہے, اور اس پہ بھی ہے. اس پہ زیر لگی ہوئی ہے, اس پہ زبر لگی ہوئی ہے. یہ تھوڑی چینجنگ ہے, یہ آپ نے اس سے پریشان نہیں ہونا. جی اب آگے دیکھتے ہیں. فعلا سے بنا فاعل مفعول فعل. اچھے کام سبھی کر رہے ہیں الحمدللہ. تو ہم کیا کہیں گے؟ اب اس کا اشارہ کیا ہوتا ہے؟ حل انتا فاعل. تو جواب کیا ہوگا؟ نام انا فاعل. انا فاعل. حل انتا آپ کرنے والے ہیں, فاعل تو آپ کیا کہیں گے؟ انا فاعل, جی میں کرنے والا ہوں. اب اس کی جمع آ گئی, حل انتم فاعلون. اس کی جمع جو اگر آپ اشارہ دیتے ہیں فاعل کا, یہ سنگل ہوتا ہے, اس کو یہاں سے یہ اٹھا کے یوں کر لیتے ہیں, فاعلون انتم فاعلون. تو جواب کیا ہوگا؟ انتم کا نحنو آئے گا, نام نحنو فاعلون. جی کون سوال جواب کرے گا؟ جی سسٹر آمنہ اور سسٹر نسیم. میں سوال کر لیتی ہوں. حل انت فاعلون, نام انا فاعلون, حل انتم فاعلون, نام نحن فاعلون. جزاک اللہ. اب دیکھیں فاعل کی جمع فاعلون, فاعل کی جمع کیا جی؟ فاعلون. اب آگے دیکھتے ہیں ہم فتح سے. فتح میں نے پڑھا ہوا ہے, فتح, تو اس کا کیا بنے گا؟ فاتحن کھولنے والا, مفتون جس کو کھولا گیا, فتن کھولنا. فاتحن کھولنے والا, مفتون جس کو کھولا گیا, فتن کھولنا. جی کون ریوائز کروائے گا؟ ہینڈ ریز رکھیں جی. جی سسٹر بردر کیسر.
ब्रदर कैसे? फातिहुन खोलने वाला, मफ्तूहुन जिसको खोला गया, फतहुन खोलना। जज़ाकल्लाह। फातिह होता है खोलने वाला, मतलब कोई दरवाजा कोई चीज खोलने वाला जो है वो कौन है? खोलने वाला वो फातिह है। जिसको खोला जा रहा है, दरवाजे को खोला जा रहा है, मस्जिद को खोला जा रहा है, किले को खोला जा रहा है, तो वो क्या है जी? मफ्तूह। आप देखिए इसके ऊपर फाताहाता, ये ऊपर नजर आ रहा है ना, इससे बने हुए ये फा पहला कलमा, इसके बाद अलिफ लग गया, बाकी उसी तरह ये आगे बन गया। फातिह शुरू में मीम लग गया और सेकंड ते के बाद वाव आ गई। मफ्तूहुन जिसको खोला गया, तो उसी से बने हुए हैं जी। हम आगे देखते हैं इसको, इसी से सवाल जवाब। फतह से फातिह मफ्तून, कुरान खोलना या मस्जिद खोलने वाला। हम कहेंगे हल अंता फातिहुन, तो क्या कहेंगे? नाम अना फातिहुन। अब पूछते हैं हम हलिल मस्जिदु मफ्तूह, यानी कि मस्जिद खुली हुई है, वो क्या कहते हैं? नाम अल मस्जिदु मफ्तूह। जी हाँ, मस्जिद खुली हुई है जी। कौन करवाएगा? कोई और ब्रदर भी आ जाए जी। ब्रदर कैसर और सिस्टर आमना। ब्रदर कैसर जी सवाल सर, कर लो। ठीक है। हल अंता फातिहुन, नअम अना फातिहुन, हलिल मस्जिदु मफ्तूहुन, नअम नअम अल मस्जिदु मफ्तूहुन। जज़ाकल्लाह। ठीक है जी। आगे हम जाला से, जाला का टेबल हमने पढ़ा हुआ है, जाला जालू जालता पूरा पढ़ा हुआ है। उससे बना जायलुन बनाने वाला, मजूलुन जिसको बनाया गया, जालुन बनाना, जालुन बनाना, जायलुन बनाने वाला, मजून जिसको बनाया गया, जान बनाना। जी सिस्टर परवीन आप रिवाइज करवा दें। जाइलुन जाइलुन बनाने वाला, मजऊलुन जिसको बनाया गया, जाइलुन बनाना। जज़ाकल्लाह। अब इसी से सवाल जवाब है जी। 2 हैंड रेज करने। आपने कुछ ना कोई चीज अच्छी बनाई है ना, कोई अच्छी चीज बनाई है तो उसके बारे में सवाल है। हल अंता जाइलुन, चलें सिस्टर नसीम आप जवाब दे दें। मैं सवाल करूं, हल अंता जाइलुन, नाम अना जाइलुन, हल अंतुम जाइलून, नाम नाहनु जाइलून। जज़ाकल्लाह। आगे जी नसरा से, नसरा से हमने पढ़ा था नासिरुन, नसरा नासिरुन मदद करने वाला, मंसूरुन जिसकी मदद की, नसरुन मदद करना, नसरुन मदद करना। या हमने नसरुल्लाह से भी पढ़ा था, सेकंड पे जज़म है, जो नसर है उस पे सेकंड पे जज़म नहीं है। ठीक है जी। कौन वाइज करवाएगा जी? सिस्टर परवीन आप करवा दें। नासिरुन मदद करने वाला, मंसूरुन जिसकी मदद की गई, नसरुन मदद करना। जज़ाकल्लाह जी। नासारा से नासिरुन मंसूरुन नसरुन, हम सब एक दूसरे की मदद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम मदद करने वाले हैं, हमारी मदद भी की जाती है। जो मंसूर है वो क्या है? मदद करने वाला है जी। सिस्टर आमना, हल अंत नासिरुन, नअम अना नासिरुन, हल अंत मंसूरुन, नअम अना मंसूरुन, नाम अना मंसूरुन। जज़ाकल्लाह मंसूरुन। जी। जज़ाकल्लाह। खालिक, खलाका से क्या बना है? खालिक पैदा करने वाला। ठीक है, अल्लाह ताला पैदा करने वाला, किसको? मखलूक को। यहाँ से आपको जरा इजी हो जाएगा। खालिक पैदा करने वाला, मखलूक जिसको पैदा किया, खलकुन पैदा करना। जी ब्रदर असल रिवाइज करवा दें। खालिकुन पैदा करने वाला, मखलूकुन जिसको पैदा किया गया, खलकुन पैदा करना। जज़ाकल्लाह जी। ज़करा हमने पढ़ा हुआ है, ज़करा से बना ज़ाकिरुन, मज़कूरुन, ज़िक्रुन। हम इसको ज़ाकिरुन भी कह सकते हैं, ज़ाकिर भी कह सकते हैं, मज़कूर, ज़िक्र। ज़ाकिर, मज़कूर, ज़िक्र। ज़ाकिर याद करने वाला, मज़कूर जिसको याद किया गया, ज़िक्र याद करना। जी कौन रिवाइज करवाएगा जी? सिस्टर परवीन आप ही करवा दें, आपका अनम्यूट होता है। जी आपसे सवाल जवाब कराते हैं सिस्टर नसीम से। जाकिरुन
याद करने वाला, मज़कूरुन जिसको याद किया गया, ज़िक्रुन याद करना। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर नसीम एंड सिस्टर आमना, हम सब मैं अल्लाह की सवाल इबादत कर करते हैं ना? हल अंता हल- जाकिरुन, नअम अना जाकिरुन, हल अंतुम जाकिरूना, नअम नहनु जाकिरुन। जज़ाकल्लाह। जी इसी तरह आबाद हमने पढ़ा हुआ है, आबिद यानी कि आबिदुन इबादत करने वाला, माबूदुन जिसकी इबादत की गई, इबादतुन इबादत करना। जी सिस्टर परवीन करवा दें आप रिवाइज। आबिदुन इबादत करने वाला, माबूदुन जिसकी इबादत की गई, इबादातुन इबादत इबादत करना। जज़ाकल्लाह। ये सवाल जवाब है, कोई और सिस्टर आमना का साथ दें। हम सब अल्लाह की इबादत करने हैं। मैं दूं? चलें सिस्टर आमना और सिस्टर नसीम। ठीक है, हल अंत आबिदुन, नाम अना आबिदुन, हल अंतुम आबिदून, नाम नहनु आबिदून, हल जिक्र इबादतुन, नाम अल जिक्र इबादतुन। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जी, माशाल्लाह आपको काफी हद तक समझ आ गई। अब दाराबा हमने पढ़ा हुआ है, दाराबा से बनेगा दारिबुन मारने वाला, मदरूबुन जिसको मारा गया, दरबुन मारना, दरबुन मारना। जी सिस्टर परवीन आप करवा दे रिवाइज। जी, दारिबुन मारने वाला, मदरूबुन जिसको मारा गया, दारबुन मारना। जज़ाकल्लाह। अच्छा यहाँ पे मुझे याद आ गया है कि आप लोग कोशिश कीजिए कुरान पाक के अंदर या जो आपने पढ़ लिया है, जो भी आपने पढ़ लिया, आपके पास अगर बुक्स है ना, तो जो आपने कुरान पाठ पढ़ा हुआ ना उसके अंदर से आप इसको ना टिक करें कि आपने ये फाइल कौन से पढ़े हैं, मफूल कौन से पढ़े हैं, या इसी तरह ही ये क्या कहते हैं इसको, मस्दर, उसको आप कोशिश करें निशान लगा लें। ठीक है, जैसे हासद हासद हसद तो हमने पढ़ा हुआ ना, बिल नास में मेरा ख्याल है हसन, वो है। इसी तरह सूरह फातिह के अंदर हमने पढ़ा गैरिल मगदूब, पढ़ा है मगदूब, ये गदबा से बना हुआ है, गदबा, गदबा एक फेल है, गदबा गदबो गदबता गदबतु गदबतुम गदबना, तो उससे मफूल बना हुआ है मगदूब, जिस पर, इस तरह मजलूम जिस पर जुल्म किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से कोशिश करेंगे जो आप कोर्स पढ़ चुके हैं ना उसके अंदर से निकालें, ये लफ्ज आपको मिलेंगे, उससे क्या होगी, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। जी इसको रिवाइज हो गया सिस्टर प्रवीण, अगर करवा दिया तो जी हाँ जी। हो गया। चलें आगे कोई सवाल जो आपके लिए आ जाए। ये सिस्टर आमना के साथ सिस्टर नसीम, हल हुआ दारिबुन। जी हल हुआ दारिबुन, नाम हुआ दारिबुन, हल हुम दारिबून, नाम हम दारिबून। जज़ाकल्लाह। देखिए अंता अना भी आ गया, हुआ भी आ गया, हम भी आ गया, कुछ भी इसके साथ इस्मा के साथ लग सकते हैं। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। सामिया से बना सामेउन सुनने वाला, मसमूमुन जिसको सुना गया, समन सुनना, ये काम है ना सुनना। एक सामे है सुनाने वाला, जो सामे जो बोल रहा होता है स्पीकर में, हम लोग वहां बैठे होते हैं, मसमूमुन सुन रहे होते हैं, सम सुनना। जी सिस्टर नसीम अख्तर रिवाइज करवा दें। सामिउन सुनने वाला, मसमूउन जिसको सुना गया, सामिउन सुनना, सम, सामे नहीं है, जबर तो नहीं है, सम समउन सुनना। एक सिस्टर ने हैंड रेज किया था अभी, साथ ही उन्होंने डाउन कर दिया। चलें सिस्टर सादिया आगा। सामिउन सुनने वाला, मसमूउन जिसको सुना गया, समउन सुनना। जज़ाकल्लाह। मैं तो आपसे सवाल करना था, ये सिस्टर आमना आप सवाल करें सिस्टर सादिया से। हल अंता सामिउन, नाम अना सामिउन, हल अंतुम सामिऊन, नाम नहनु सामिउन। जज़ाकल्लाह। जी आगे जी आलिमा से, आलिमा, आलिमा से बना क्या जी, आलिमुन जानने वाला, मालूमुन जिसको जाना गया, इल्मुन जानना, इल्म जानना, आलिम
جاننے والا, معلوم جس کو جانا گیا, علم جاننا. جی کیسر. عالم جاننے والا, معلوم جس کو جانا گیا, علم جاننا. جی آگے عاملہ. عاملہ سے بنا عاملن. عاملن عمل کرنے والا, معمول جس پر عمل کیا گیا, عمل عمل کرنا. جی سسٹر پروین آپ کروا دیں. عامل عمل کرنے والا, معمول جس پر عمل کیا گیا, عمل عمل کرنا. جزاک اللہ. جی آگے سسٹر آمنہ ہے, آپ بھی ریوائز کروا دیں. عامل عمل کرنے والا, معمول جس پر عمل کیا گیا, عمل عمل کرنا. جزاک اللہ جی. اور کون کروائے گا یہ کیسر, بردر کیسر. عامل عمل کرنے والا, معمول جس پر عمل کیا گیا, عمل عمل کرنا. جی جزاک اللہ جی. سسٹر پروین آپ نے نہیں کروایا, آپ بھی کروا دیں. عامل عمل کرنے والا, معمول جس پر عمل کیا گیا, عمل عمل کرنا. جزاک اللہ جی. کوئی اور کروانا چاہ رہے ہیں, ورنہ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. چلیں ٹھیک ہو گیا جی. آج کا نقطہ تعلیم, دعوت دینے کا انداز. جب آپ کسی کو کھانے پر دعوت دیں, مردہ بیزار آواز میں بلائیں گے, کبھی نہیں آئے گا. ورنہ وہ شخص کیا جی بھوکا رہنا تو پسند کر لے گا بجائے آپ کی بیزار دعوت قبول کرنے کے. تو جب بھی آپ نے قرآن کی دعوت دینی ہے, دل سے, شوق سے, جذبے سے دینی ہے. اپنے ذہن کو دعوت دیجیے. تو آپ اپنے ذہن کو کس طرح دعوت دیں گے؟ گرامر کی پریکٹس فرمائیں یاد کرنے کے لیے. جب آپ پریکٹس کر رہے ہو تو تھکے ہوئے نہ ہو, تھکے دین سے نہیں کرنا, ورنہ وہ آپ کو پہلے جو آ رہا ہوگا وہ بھی بھول جائے گا. ٹھیک ہے جی. مردہ دل کے ساتھ آپ نے ریویژن نہیں کرنی, مردہ دل کے ساتھ آپ نے بھی نہیں پڑھنا, بلکہ محبت شوق کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس نے آپ کو قرآن سیکھنے کا موقع دیا. جب بھی آپ نے پڑھنا ہے 10 منٹ پڑھیں, آدھا گھنٹہ پڑھیں, جتنا بھی ٹائم آپ پڑھنا چاہتے ہیں اس کو پڑھیے, لیکن شوق کے ساتھ, دل کے ساتھ. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے کہ مردہ دلی کے ساتھ آپ نے نہیں پڑھنا. تب آپ کو انشاءاللہ اچھی طرح یاد ہوگا. اور کوشش کیجئے کہ جو کارڈ ہے اس کو آپ کم از کم دن میں ایک دفعہ اگر کوئی باہر سے لوگ ہیں مجھے بتا دیں. میں نے یہ شیٹ جو ہے نا شیئر کی ہوئی ہے, یہ والا کارڈ, اس شیٹ میں اس کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں, اس کا ایک پرنٹ نکال کے کہیں رکھ دیں, اس کو پڑھتے رہیں. پورے کے کورس کے الفاظ اس کے اندر, تو انشاءاللہ جب آپ پڑھتے رہیں گے تو آپ کو کبھی نہیں بھولیں گے. جی تو الحمدللہ آج ہم نے سبق نمبر 18 ختم کر لیا, اور ہم نے جو 232 الفاظ کا ٹارگٹ تھا وہ 222 الفاظ ہم نے سیکھ لیا, جو تقریباً قرآن پاک میں 40,500 40,000 کے قریب آئے ہوئے. تو الحمدللہ یہاں پہ اللہ کے احسان, اللہ کا شکر کہ اس نے ہمیں توفیق دی یہاں تک آنے کی. تو آپ منتخب شدہ لوگ ہیں, اللہ نے قرآن کو سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا, اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے. دعا کیجیے ربی زدنی علما, اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما. تو 7 ہوم ورک ہمیشہ یاد رکھیے, تلاوت کے, دیکھ کر مصحف سے قرآن پاک کو دیکھ کر جو آپ کو یاد ہے اس کو پڑھیے. یہ ویسے بھی ٹپ ہے, جتنی دعائیں جتنی صورتیں اگر آپ کو یاد ہیں تو اس کو 5 منٹ کے لیے دہرا لیجیے, تو کبھی زندگی بھر نہیں بھولیں گے. اگر آپ نہیں دہرائیں گے تو بھول جائیں گی. اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کریں, ویڈیو دیکھیں, جو ریکارڈ آپ کو بھجوا دی جاتی ہیں, کوشش ہماری ہوتی ہے کہ جلد سے جلد آپ کو بھجوا دیں. نماز میں مختلف صورتیں تلاوت کیجیے. یہ شیٹ ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں, اس کے سافٹ فارم میں آپ کو شروع میں بھجوائی تھی. اگر کسی کے پاس نہیں, مجھے پرسنل دوبارہ بھجوا دیں گے. اس کا پرنٹ نکال کے آپ اپنے پاس رکھ لیے. وہ لوگ جو باہر سے ہیں, جو بکس نہیں منگوا سکے, تو اللہ نے, تو آپ نے اس سبق میں جو سیکھا ہے اس کو سکھانا آسان ہے, تو پھر سکھائیے دوسروں کو. سب سے بڑا فائدہ آپ کو بعد میں اگر آپ ٹریننگ چاہیے تو ٹریننگ کو انشاءاللہ ہم آپ کو فری آف کاسٹ آپ کو سکھائیں گے انشاءاللہ. تو یہاں پہ دعا کرتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے
غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔